درس حدیث میں آج رمضان سے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رمضان سے متعلق کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا سن لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نفل نیکی سے اللہ کی قربت تلاش کرے، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا رمضان کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے گا اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے، مطلب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، وہ اس لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اس کے لیے، اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ۔ روزے دار کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزے داروں کے روزے افطار کرائیں، کیونکہ غریب لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کسی روزے دار کا افطار کرائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو میری حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت، اور آخر میں دوزخ سے نجات۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اور اس کے کام میں تخفیف کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سورہ بقرہ آیت 185 جو ہے، رمضان کا مہینہ بتایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور کھلی ہدایت ہے اور حق باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ شب قدر کے اوپر ایک صورت ہے، سورہ قدر 97 نمبر صورت ہے، اس کی جو 2 سے 5 نمبر آیتیں ہیں، تو اس میں اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم، جو اس میں شب قدر کا ذکر آیا نا، 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات، تو اس میں اللہ نے پوچھا تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اللہ کے حکم لے کے اترتے ہیں ہر کام کے انتظام کے لیے اس کے حکم سے، اور یہ طلوع آفتاب تک رہتی ہے۔ یہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، تاک راتوں میں۔ جیسے ہم مہمان کا استقبال کرتے ہیں، رمضان آنے والے ہیں، اسی طرح سے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان جو ہے، جب کسی خاص مہمان کے لیے ہم چھٹی تک لے لیتے ہیں اپنے دفتروں سے، اپنی دکانوں سے، تو یہ اللہ کے مہمان کے لیے اس سے زیادہ خاص کون ہوگا؟ تو ویسے تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں پورے مہینے کی چھٹی لے لینی چاہیے اپنے کاموں سے، لیکن چلو جو نہیں لے پاتے وہ کم سے کم اتنا تو کریں کہ روزہ گھر پہ کھول لیں اپنے عورتوں کے ساتھ جو سارا دن محنت کر کے آپ کے لیے افطاری اور کھانے بناتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس رمضان میں طے کریں، ویسے تو کام نہ کریں تو بہتر ہے، صرف عبادت کریں، کیونکہ اگلا رمضان ہوگا نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے نیا رنگ کراتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں کسی مہمان کا، تو رمضان کی تیاری شروع کر دیں ابھی سے، شعبان میں ہی، اور رمضان میں سارے کام جو ہیں آپ کے نچیت ہو چکے ہیں۔ جو بھی آپ کی عید کی تیاری ہو، رمضان کی تیاری ہو، ابھی کر لیں۔ اپنی عورتوں کو بھی آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جو بھی خریداری کرنی ہو ابھی کر لیں، ابھی 5 7 10 دن باقی ہیں۔
اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین سرکش جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حدیث میں اگر امت کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے نا رمضان کا، تو چاہے سارے سال یہ رہیں، یہ چاہت کریں لوگ۔ قرآن میں جو ہے اس کی شان بیان کی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ سب سے مبارک مہینہ ہوا کہ اس میں قرآن اللہ نے ہمیں دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو اس ماہ کا حساب پورا کرو، یعنی کہ 30 پورے کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں رمضان کی راتوں میں مومنوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی گئی اور ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ پہلے امتوں کو اجازت نہیں تھی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، لیکن اس امت کو جو ہے وہ اللہ نے چھوٹ دی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے رہنا چاہتے ہیں تو، اور اپنی بیویوں کو بھی لگانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں تو دور ہی رہنا چاہیے۔ مطلب منع نہیں ہے، اجازت تو ہے، لیکن جو برداشت کر سکے تو ایک ہی مہینہ تو ہے، اس میں بہت اپنا تقویٰ اور عبادت اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ آج کی آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دنوں کا شمار رکھتے تھے، اس قدر احتیاط کے ساتھ کہ کسی اور مہینے کے دنوں کی اتنی پرواہ نہ کرتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، اگر ابر ہو جاتا اور 29 کا چاند نظر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 30 دن کے روزے رکھتے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے نا 3 بددعائیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ چڑھ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی تھی۔ ان میں ایک بددعا یہ بھی ہے کہ کوئی رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے، ایسے انسان پہ ہلاکت ہو۔ تو یہ جو آپ کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، یہ شکر مناؤ ابھی سے کہ اللہ نے ہمیں اتنی مہلت دی کہ ہمیں رمضان مل رہا ہے، اور اللہ آگے بھی ہمیں اتنی زندگی دے، کیونکہ موت کا تو کچھ بھی نہیں پتہ، پل میں آ جائے۔ تو ابھی جتنے بھی دن باقی ہیں 10-12 دن، ان میں یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور روزوں کی عبادت کی توفیق دے، جس سے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بڑھاپا اور بڑوں کے احترام سے متعلق چند احادیث آپ کے لیے پیش ہیں، جس سے کہ آج اس دور میں جس طرح کا معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں کا جو احترام ہمارے زمانے میں دیکھتے دیکھتے ہی 15-20 سال میں تبدیل ہو گیا بالکل۔ اب کوئی ادب لحاظ نہیں رہا، سب دکھا رہ گیا۔ پہلے تو ورنہ محلے کے جو بزرگ تھے یا شہر کے جو بزرگ تھے ان تک سے ہمیں ڈر لگتا تھا اپنے زمانے میں۔ بڑھاپا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں، ایک دولت کی ہرس اور دوسری طویل عمری کی ہوس۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے والد کے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سفید بالوں کو دور نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمانوں کا نور ہے۔ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور بدی کو دور کرتا ہے اور اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ان لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ دور کرے، جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اس عمر میں آ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کی موت کو مؤخر کر دیا اور اسے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا تو اس کے عمل میں کوتاہی کے عذر کو دور کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس کا تجربہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس نے پوری دنیا دیکھ لی ہوتی ہے، تو وہ پھر کمیاں اس کی جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں اس کے اندر سے، کردار کی کمی، اگر وہ اللہ والا ہے صحیح معنوں میں۔ چاہے شروعات
دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، شروعات ہر دیندار کی ریاکاری سے ہوتی ہے، ایک دم کسی میں اخلاص نہیں آتا، پہلے ریاکاری آئے گی، پھر سیدھا عمل ہوگا، اس کے بعد پھر اخلاص آئے گا، پھر وہ اللہ والا بنتا ہے اندر سے۔ ورنہ جتنے بھی لوگ ہیں پہلے شروع میں منافقت اور ریاکاری اور ڈرامے بازی سے ہی شروعات ہوتی ہے، تو اس لیے ڈرے نا اپنے اعمال کو کرتے، بلکہ مانگتے رہیں اللہ سے اخلاص۔ جو بڑے بزرگوں کا احترام ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ایسے لوگ مقرر ہو جائیں گے جو آپ بڑھاپے میں آپ کی توقیر کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، راستے سے گزرنے والا اور مسافر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو ہم اس چکر میں نہ کہ کوئی بڑا بزرگ ہو تو وہ ہمیں سلام کرے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے، بزرگوں کو یہی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو سلام کریں، لیکن چھوٹوں کو پہل کرنی چاہیے اس حدیث کی روح سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عمر کے مسلمان کا احترام اور قرآن کو سمجھنے میں مبالغہ کرنے سے بچنے والے کا احترام اور انصاف پسند حاکم کا احترام اللہ تعالیٰ ہی کے احترام اور تکریم کے متعارف ہے۔ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ کہاں سے کہاں ملا دیا اللہ نے۔ جو بڑے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں یاد ہے کہ ہم کبڈی کھیل رہے ہیں، گولیاں کھیل رہے ہیں، کوئی اور بھاگا دوڑی مچا رہے ہیں تو محلے کا کوئی بزرگ آتا تھا تو ہم چھپ جاتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ اب تو لوگ جوا کھیلتے رہتے ہیں، کتنے بوڑھے گزر جائیں کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ایسا زمانہ بدل گیا۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہودی قبیلہ بنو قریظہ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق اپنے قلعے سے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو جو قریب ہی تھے بلوا بھیجا، اور جب وہ مسجد کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے بزرگ اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں، اپنے کوئی استاد ہوں، آپ کے کوئی پیر ہوں، ماں باپ ہوں، ان کے لیے احتراماً کھڑے ہونے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خود اپنے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو جو ناپسند کرے وہ سنت پہ ہے، لیکن جو کھڑا ہو وہ اللہ کے رسول کے حکم کو مانتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو تو سنت ہے۔ مطلب مجھے بھی نہیں اچھا لگتا جب سے میں نے حدیث سنی تھی کہ کوئی میرے احترام میں کھڑا ہو، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں مرکز صبح کو تو لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں، عبداللہ بھائی بھی اور میں بھی کہہ کے انہیں کہ بھائی نہیں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کو پسند نہیں تھی یہ بات کہ جب وہ آئیں تو لوگ کھڑے ہوں۔ لیکن یہاں یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے تایا چچا دادا نانا ماموں جو بڑے بزرگ گھر کے ہیں، اگر وہ آئیں تو آپ کھڑے ہوں، ان سے گلے بھی ملیں، ان کا ہاتھ بھی چومیں، ان کا ماتھا بھی چومیں، مطلب انہیں لگے کہ